کاشان بصیرت یوٹیوب چینل کتاب فلسفہ حجاب، جس کے رائٹر ہیں شہید مرتضیٰ مطہری قبلہ، اور یہ ہے پارٹ نمبر 14۔ ہم پیج نمبر 155 مکمل کر چکے تھے۔ 156 سے آج کی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ پیج نمبر 155 کے اختتام پہ ہم نے پڑھا تھا کہ آج کا معاشرہ مخلوط اجتماع کی تباہ کاریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ عورتیں مردوں کے دوش بدوش رہ کر اپنے کاموں کو انجام دیں؟ اگر وہ دو علیحدہ حصوں میں اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھیں تو کیا اس میں کوئی حرج یا رکاوٹ ہے؟ یہ سوالیہ نشان۔ اس سوال کا جواب اب ہم اس آڈیو میں جانیں گے۔ پیج نمبر 156 پر لکھا ہے کہ اس دوش بدوش رہنے کے طرز عمل کا اثر یہ ہے کہ یہ دونوں ہم دوشوں کو اپنے فرائض سے باز رکھتا ہے اور وہ کام پر توجہ دینے کے بجائے اپنے ہمدوش پر توجہ دینے لگتے ہیں، یہاں تک کہ بات ہمدوشی سے ہم آغوشی تک پہنچ جاتی ہے۔ بے، اچھا یہاں پہ یہ بے کیوں لکھا ہے؟ الف تو کوئی نہیں تھا پہلے، لیکن بہرحال بے لکھا ہے۔ بے پہ لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ایک حدیث منقول ہے کہ ہر چند فقہا اس حدیث سے استناد نہیں کرتے، لیکن ممکن ہے کہ اس سے اس موضوع کی صحیح توجیہ ہو سکے۔ لکھا ہے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو کوئی جواب نہ دے سکا۔ امام حسن علیہ السلام اس مجمع میں حاضر تھے۔ آپ نے گھر آ کر اس کا تذکرہ اپنی والدہ گرامی سے کیا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور اجنبی مرد اسے نہ دیکھے۔ یہ حوالہ ہے وسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 9 اور نقل از کشف الغمہ۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ حدیث اخلاقی تاکیدات میں سے ہے اور نامحرم مرد و زن کی ایک دوسرے سے دوری کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اس ضمن میں آنے والی تمام رخصتیں تنگنائے کو دور کرنے کے لیے ہیں۔ تے نون گاف نون الف حمزہ بڑی ہے، تنگنائے کو دور کرنے کے لیے ہیں، لیکن ستر پوشی کی اخلاقی اہمیت مرد و زن کی ایک دوسرے سے دوری اور ان دونوں کے درمیان حدود امکان میں پردے کی برقراری اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے۔ اب جیم، اچھا وہ ہم نے بے پڑھا تھا، اب جیم میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا، ترجمہ، اے علی اپنی نگاہ تمہارے لیے بن مول ہے، لیکن دوسری نگاہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ ہوگی۔ اچھا اب اس میں حاشیے میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 24، یہی مضمون سنن ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 496 میں اس عبارت کے ساتھ آیا ہے، ترجمہ، کہ بعض شیعی روایات بھی اس مضمون سے ملتی جلتی ہیں جن میں وسائل الشیعہ کی روایات بھی شامل ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم آگئے پیج 157 پہ لکھا ہے، اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا یہ حدیث بیان حکم کے لیے ہے یا اس اثر کے بیان میں ہے جو فطرتاً نگاہ میں موجود ہوتا ہے۔ شرائع الاسلام کے مؤلف محقق طوسی اور علامہ ہلی جیسے بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ حدیث احکام نگاہ کو ظاہر کرتی ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پہلی نگاہ جائز ہے اور دوسری حرام۔ بعض کا کہنا ہے کہ عمدن دیکھنا مطلقاً حرام ہے اور پہلی نگاہ اس لیے جائز ہے کہ وہ عمدن نہیں ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث لذت اور شہوت کی نگاہ ڈالنے کی ممانعت کے باب میں آتی ہے جو مطلقاً حرام ہے اور ہمارے موضوع گفتگو سے باہر ہے۔ یہ حدیث اس بات کو ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ انسان کی نگاہیں جب کسی حسین چہرے پر پڑتی ہیں تو وہ اسے اچھا معلوم ہوتا ہے، اس لیے وہ اسے دوبارہ دیکھنا اور لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ ایسی صورت میں پہلی نگاہ چونکہ بے ارادہ پڑتی ہے اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن دوسری بار چونکہ لطف اندوزی مقصود ہے اس لیے جائز نہیں۔ اب اگلا لکھا ہے سامعین دال، جس طرح الف بے جیم دال۔ دال میں لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ اچھا ترجمہ میں پڑھوں گی، اور یہ ہے اس کا حوالہ ہے وسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 24۔ تو امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں جی کہ یعنی نگاہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ کتنی ہی ایسی نگاہیں ہیں جو اپنے ساتھ طویل حسرت و یاس لاتی ہیں۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ ترجمہ کہ آنکھوں کا زنا نگاہ ہے، اور یہ حوالہ ہے کافی جلد 5 صفحہ نمبر 559 اور وسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 24۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ ان دونوں احادیث کا تعلق بھی شہوت آلود نگاہوں سے ہے، اور ممکن ہے کہ بربنائے احتیاط یہ ایک اخلاقی تاکید ہو۔ اگلی ہیڈنگ ہے نہ پابندی نہ آزادی۔ آئیے جانتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے مجموعی طور پر جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نہ تو عورت کو گھر کی چار دیواری میں پابند کرنے کا حامی ہے، پیج 158 پہ ہم آ گئے، پابند کرنے کا حامی ہے جیسا کہ مخالفین اسلام پر الزام دھرتے ہیں، اور نہ ہی ایسی مادر پدر آزادی کا حامی ہے جسے آج کل کی دنیا نے اپنا رکھا ہے۔ ہماری مراد محفلوں میں مرد و زن کا مخلوط اجتماع ہے۔ عورت کو مکمل طور پر گھر کی چار دیواری میں پابند کرنا ایک طرح کی سزا تھی جسے عارضی طور پر بدکار عورتوں پر لاگو کیا گیا تھا۔ اب یہ عربی میں لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے لکھا ہے کہ تمہاری سورہ نساء کی آیت نمبر 15 جس کا ترجمہ تمہاری جو عورتیں زنا کی مرتکب ہوتی ہیں پہلے ان پر 4 گواہ فراہم کرو۔ اگر چاروں نے سنت میں بیان شدہ تفصیل کے مطابق گواہی دی تو تم انہیں ان کی عمر کے اختتام تک گھروں میں محبوس کر لو، یا پھر خدا ان کے لیے دوسری راہ معین کر دے۔ یہ سورہ نساء کی آیت 15 کا ترجمہ یہاں پر ہم نے پڑھا۔ پھر لکھا ہے مفسرین کا کہنا ہے کہ دوسری راہ سے مراد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حکم عارضی ہے اور آگے چل کر دوسرا حکم ان کے لیے آئے گا، اور وہ دوسرا حکم سورہ نور کی دوسری آیت ہے جو زانی اور زانیہ کی سزا کو معین کرتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اسلام محض مرد و زن کے بے قید اختلاط کا مخالف ہے، نہ اس بات کا کہ عورت محافل میں شرکت نہ کرے خواہ اس نے پردے کی رعایت کا پورا خیال رکھا ہو۔ اسلام کا کہنا ہے کہ نہ علیحدگی نہ یکجائی بلکہ پردہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے مسلمانوں کی روش یہی رہی ہے کہ عورتوں کو مجالس و محافل میں شرکت سے نہیں روکا گیا، تاہم پردے کی رعایت ہمیشہ ملحوظ رکھی گئی ہے، محض مسجد ہو یا محفل، یہاں تک کہ کوچہ و بازار میں بھی عورت مرد کے پہلو بپہلو نہیں رہی ہے۔ بعض مقدس مزاروں پر جہاں بے پناہ ہجوم ہوتا ہے مردوں اور عورتوں کے باہمی شرکت شارع اسلام کی مرضی کے خلاف ہے۔ اب ہم آ گئے پیج 159 پہ، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے ہیڈنگ فتاوا یعنی فتوے کی جمع۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم نے اب تک پردے اور نگاہ ڈالنے کے حدود سے متعلق موافق اور مخالف دلائل نیز عورتوں اور مردوں کے مجموعی روابط کے بارے میں کتاب و سنت کے احکامات بیان کیے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت کے لیے چہرہ اور کلائی تک دونوں ہاتھ چھپانا واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ مدارک اس نگاہ کو بھی جائز قرار دیتے ہیں جو ریبہ اور تلذذ کی نگاہ نہ ہو۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس موضوع پر کیا کیا فتوے دیے گئے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ علماء اسلام نے صدر اول سے آج تک ان دونوں اہم مسائل کے باب میں کس طرح کے فتوے دیے ہیں، سوال یا نشان۔ اب آگے لکھا ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کو چھپانے کے بارے میں فقہائے اسلام کا کیا نظریہ ہے اور نگاہ ڈالنے کے باب میں وہ کیا کہتے ہیں۔ اس موضوع پر شیعہ و سنی علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ چہرے اور کلائی تک دونوں ہاتھوں کا چھپانا واجب نہیں ہے۔ البتہ اہل تسنن نے کہ صرف ایک عالم ابو بکر بن عبد الرحمن بن ہشام
اس نظریے کے مخالف ہیں، البتہ یہ معلوم نہیں کہ ان کا یہ اختلاف نماز سے متعلق ہے یا نامحرم سے متعلق۔ چہرے کے بارے میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، تاہم بعض علماء نے کلائی تک دونوں ہاتھوں یا پنڈیوں تک دونوں پیروں کے بارے میں اختلاف کیا ہے کہ آیا ان کا شمار استثناء میں ہوتا ہے یا نہیں۔ اب یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اب آئیے ہم آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے فقہی مسائل میں غالباً بہت کم ایسے مسئلے ہیں جن میں شیعہ و سنی علماء کے درمیان اس طرح کا اتفاق رائے پایا جاتا ہو۔ اس ضمن میں علماء کے اقوال نقل کرنے سے پہلے دو باتوں کا تذکرہ ضروری ہے۔ ایک یہ کہ عورت کے اپنے بدن کو پوری طرح ڈھانپنے کے مسئلے میں فقہا دو مقامات کا تعین کرتے ہیں۔ ایک وقت نماز، کیونکہ نماز میں عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے تمام بدن کو ڈھانپے، خواہ وہ وہاں کوئی نامحرم ہو یا نہ ہو۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چہرہ اور کلائی تک دونوں ہاتھوں کو بھی نماز میں چھپانا جائز ہے یا نہیں۔ ہم آگے ہیں اس سوال کے جواب کو پڑھنے کے لیے پیج نمبر 160 پہ۔ لکھا ہے دوسرے نکاح کے باب میں کہ لڑکا کس حد تک اپنی پسندیدہ لڑکی کو دیکھ سکتا ہے۔ یہاں بھی عام طور پر اپنے آپ کو چھپانے یا نظر کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں ایک مکمل بحث کی جاتی ہے، تاہم فقہ کی روح سے ہمارے پاس دو طرح کے سطر ہیں۔ ایک سطر صلواتی جو نماز سے متعلق ہے اور جس کے ساتھ پاک ہونے اور غصبی نہ ہو، غین سواد بے چھوٹی غصبی نہ ہونے جیسے کچھ شرائط وابستہ ہے، اور دوسرے سطر غیر صلواتی کہ جس کی رعایت نامحرم لوگوں کے ضمن سے ضروری ہے۔ اس میں سطر صلواتی جیسی خاص شرائط نہیں ہے۔ یہ بات بعد میں سامنے آئے گی کہ سطر صلواتی اور سطر غیر صلواتی میں حدود اور مقدار کے اعتبار سے بظاہر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے دوسری بات یہ کہ فقہا ایک خاص اصطلاح استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں چہرے اور کلائی تک دونوں ہاتھوں کے علاوہ خواتین کا تمام بدن عورت ہے۔ ہاں یہ لکھا ہے۔ ممکن ہے یہ تعبیر بعض افراد پر گراں گزرے کیونکہ ان کے نزدیک عورت ایک قبیح شے ہے۔ کیا اسلامی فقہ کے اعتبار سے چہرے اور کلائیوں کے علاوہ عورت کا بدن ایک قبیح شے ہے؟ سوالیہ نشان۔ پھر لکھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کا لفظ ایک بری اور قبیح شے کے مفہوم میں نہیں ہے، اور ہر قبیح شے کو عورت نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کے برعکس عورت کا لفظ اس موقع پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں برائی اور قباحت کا مفہوم نہیں نکلتا۔ تو آگے لکھا ہے مثلا قرآن مجید غزوہ احزاب کے موقع پر بہانہ جوئی کرنے والے بعض ضعیف الایمان افراد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، ترجمہ، کہ ان میں کا ایک گروہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واپس جانے کی اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ یہ ہے آیت نمبر 13 یہاں پہ لکھی ہے۔ اب آگے ہم پڑھ رہے ہیں، لکھا ہے یہاں گھر کے سلسلے میں عورت کا لفظ غیر محفوظ ہونے کے معنی میں آیا ہے اور ظاہر ہے اس سے برائی یا قباحت کا کوئی مفہوم نہیں نکلتا۔ اچھا، اب آگے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 59 میں کہ جس کی تفسیر پہلے ہو چکی ہے۔ پیج 161 پہ ہم آ گئے، تفسیر پہلے ہو چکی ہے۔ نماز صبح سے پہلے دوپہر اور بعد عشاء کے وقت کو 3 اورات، یہ جو ورڈ ہے 3 اورات، یعنی یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، اور اورات کی سپیلنگ ہے این واو رے الف تے۔ تو پھر دوبارہ پڑھتی ہوں کہ نماز صبح سے پہلے دوپہر اور بعد عشاء کے وقت کو 3 اورات کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اس وقت استراحت کی غرض سے اوپری لباس اتار دیا جاتا ہے اور ان کے بدن دیکھنے والوں کی نظر سے غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ اب آگے لکھا ہے کہ صاحب مجمع البیان جو الفاظ کے تجزیے اور تحلیل کے اعتبار سے مفسروں میں بے نظیر اور غیر مفسروں میں کم نظیر سمجھے جاتے ہیں، سورہ احزاب کی 13ویں آیت کے ذیل میں لغت کا مفہوم پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ عربی میں لکھا ہے، نیچے لکھا ہے کہ یعنی ہر شے کو جو نقصان کے خطرے سے دوچار اور تشویش کا باعث ہو عورت کہا جاتا ہے، جیسے سرحدی علاقے
جیسے جی بالکل، جیسے سرحدی علاقے یا جنگ سے متعلق کوئی بات۔ خانہ معمور اس مکان کو کہا جاتا ہے جو مستحکم نہ ہو اور جس کے گرنے کا ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہو۔ اگلے پیراگراف پہ لکھا ہے پس معلوم ہوا کہ عورت کی یہ فقہی تعبیر تحقیری نوعیت کی نہیں ہے۔ عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بے حصار گھر کی مانند ہے اور کبھی بھی کسی نقصان سے دوچار ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کے حصار کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اب ہم فقہا کے اقوال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ علامہ ہلی تذکرۃ الفقہاء کی کتاب الصلاۃ میں فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ سوائے چہرے کے خواتین کا تمام بدن عورت ہے۔ اس فیصلے میں ابو بکر بن عبد الرحمن بن ہشام کی رائے مختلف ہے اور وہ چہرے کو مستثنی قرار نہیں دیتے، اسی لیے ان کی رائے بحکم اجماع ناقابل قبول ہے۔ ہمارے شیعہ علماء کے نزدیک کلائی تک دونوں ہاتھ بھی چہرے کا حکم رکھتے ہیں اور وہ عورت نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں مالک بن انس، شافعی، اوزاعی الف واو زے الف عین چھوٹی اور سفیان سوری، یہ سوری جو ہے وہ سے ہے، سفیان سوری علماء شیعہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ابن عباس کی یہ جو ورڈ ہے ولا یبدینا زینتہن، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی تفسیر میں چہرے اور کلائی تک دونوں ہاتھوں کو یکساں طور پر پردے سے مستثنی شمار کرتے ہیں، لیکن احمد بن حنبل اور داؤد ظاہری کے نزدیک کلائیوں سمیت ہاتھوں کا چھپانا ضروری ہے۔ تاہم ابن عباس کا قول ان کے رد کے لیے کافی ہے۔ ہم آگئے ہیں پیج نمبر 162 پہ، پھر لکھا ہے اس کے بعد علامہ ہلی پاؤں کے چھپانے کے بارے میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ فقہاء اسلام نے ستر صلواتی کے باب میں سورہ نور کی آیت سے استفادہ کیا ہے جو نماز سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ بدن کے وہ حصے جو نماز میں چھپے ہوئے ہونے چاہیے نامحرم کے سامنے بھی ان کا چھپانا ضروری ہے۔ غالباً گفتگو اس بات میں ہے کہ کیا نماز میں نامحرم کے سامنے آنے کی شرط سے زیادہ بدن کے حصوں کو ڈھانپنا ضروری ہے، سوالیہ نشان۔ لیکن اس بارے میں بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جن حصوں کا نماز میں کھلا رہنا روا ہے نامحرم کے سامنے بھی ان کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ اندلس کے مشہور فقیہ، طبیب اور فلسفی ابن رشد بدایت المجتہد میں لکھتے ہیں، اور یہ بدایت المجتہد جلد اول صفحہ نمبر 111 میں لکھتے ہیں، بیشتر علماء کا یہ خیال ہے کہ چہرے اور کلائی تک دونوں ہاتھوں کے علاوہ خواتین کا تمام بدن عورت ہے۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ خواتین کے دونوں پاؤں بھی عورت میں شامل نہیں، لیکن ابو بکر بن عبد الرحمن بن ہشام کا خیال ہے کہ خواتین کا تمام بدن بلا استثناء عورت ہے۔ یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ جو ہم نے پڑھا کہ اندلس کے مشہور فقیہ، طبیب اور فلسفی ابن رشد، یہ جو ہدایت عبد المجتہد میں یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ شیخ جواد مغنیہ الفقہ علی المذاہب الخمسہ میں لکھتے ہیں، یعنی کہ صفحہ نمبر 113 میں لکھتے ہیں انورٹڈ کاما، بیشتر علماء کا یہ خیال ہے کہ چہرے اور کلائی تک دونوں ہاتھوں کے علاوہ خواتین کا تمام بدن عورت ہے، اور ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ خواتین کے دونوں پاؤں بھی عورت میں شامل نہیں، لیکن ابو بکر عبد الرحمن بن ہشام کا خیال ہے کہ خواتین کا تمام بدن بلا استثناء عورت ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب نیچے لکھا ہے شیخ جواد مغنیہ الفقہ علی المذاہب الخمسہ میں لکھتے ہیں، اور یہ جو الخمسہ میں لکھتے ہیں یہ بھی صفحہ نمبر 113 ہے۔ خمسہ میں لکھتے ہیں کہ علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ ہر عورت اور ہر مرد پر لازم ہے کہ وہ اعضاء جو حالت نماز کے علاوہ بھی چھپائے جانے کا حکم رکھتے ہیں، حالت نماز میں بھی ان کے وہی دوبارہ سے پڑھتی ہوں، چھپائے جانے کا حکم رکھتے ہیں، حالت نماز میں بھی ان کے وہی اعضاء چھپائے جائیں گے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ نماز میں اس ستر عورت کے حدود بڑھ جاتے ہیں
یا وہی رہتے ہیں سوالیہ نشان۔ عورتوں کے بارے میں گفتگو یہ ہے کہ کیا چہرے اور کلائی تک دونوں ہاتھ یا ان کا کچھ حصہ نماز میں چھپانا ضروری ہے یا نہیں، سوالیہ نشان، کیونکہ عام حالت میں ان کو چھپانا ضروری نہیں ہے۔ اور مردوں کے بارے میں گفتگو یہ ہے کہ کیا ان کے لیے بوقت نماز ناف اور گھٹنوں سے بڑھ کر دیگر اعضاء کا چھپانا بھی ضروری ہے یا نہیں، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ علماء انورٹڈ کاما علماء شیعہ امامیہ کے نزدیک عورت پر حالت نماز میں بس وہی ستر واجب ہے جو ایک نامحرم کے سامنے جاتے ہوئے اس پر واجب ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آ گئے پیج نمبر 163 پر، اور میرے خیال سے کہ ہم اس صفحے کو پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اس سلسلے میں علماء کے اقوال کا بیان بہت طویل ہو جائے گا۔ گزشتہ علماء نے اپنی کتابوں میں جہاں بھی گفتگو کی ہے اسی طرح اپنے رائے کا اظہار کیا ہے، لیکن عام طور پر فقہا نے باب الصلوات میں مسئلہ پوشش، اب یہ جو مسئلہ پوشش ہے یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے، مسئلہ پوشش پر، اور باب النکاح میں مسئلہ نظر، یہ جو مسئلہ نظر ہے یہ بھی انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، مسئلہ نظر پر ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ بعض فقہائے معاصر نے تذکرے میں علامہ ہلی کے بیان سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ چہرے کا ڈھانپنا واجب ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہمیں حاشیے میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ آیت اللہ محسن حکیم طباطبائی مستمسک العروہ جلد نمبر 5 صفحات 190 سے 120 میں چہرے کے کھلا رہنے کے دلائل کو تقویت بخشتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ ظاہراً مسئلے پر صاحب جواہر کی رائے، اچھا یہ پڑھنا پڑے گا عربی میں کیونکہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، فرماتے ہیں ومن ذالک، اب کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے سامعین، بہرحال پڑھ لیتی ہوں، ومن ذالک یظہر ذوف ما انت تذکرت من المنا وقراء فی الجواہر، بس یہ لکھا ہے ظاہراً مسئلے پر صاحب جواہر کی رائے وجوب سطر کے متعلق نہیں بلکہ مسئلہ نظر کے ضمن میں ہے۔ بہرحال تذکرہ میں علامہ سے اس کی نسبت قطعاً درست نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے جو حوالہ تھا یہ پڑھ لیا، اب ہم واپس صفحے کی طرف جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہاں، اس کو دوبارہ سے اس پیراگراف کو لے لیتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ بعض فقہائے معاصر نے تذکرے میں علامہ ہلی کے بیان سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ چہرے کا ڈھانپنا واجب ہے، اور یہاں سے ہم گئے تھے حاشیے میں۔ اب اس سے آگے لکھا ہے کہ چہرے کا ڈھانپنا واجب ہے، جو بالکل غلط ہے۔ علامہ ہلی کو تذکرے میں چہرے اور ہاتھوں پر جواز نظر میں دوسروں سے اختلاف ہے، نہ کہ پردے میں، جسے ہم ابھی بیان کریں گے۔ آگے لکھا ہے علامہ ہلی تذکرۃ الفقہا کی کتاب نکاح میں کتاب کا نام ہے نکاح، اور اس میں نگاہ یعنی آنکھ جو کہ جواز اور عدم جواز کے بارے میں کہتے ہیں۔ اب جو وہ کہتے ہیں وہ انورٹڈ کاما میں ہے، آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے عورت پر مرد کی نگاہ ضرورت کے تحت ہوتی ہے کہ جہاں قصد نکاح ہو یا بلا ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بلا ضرورت ہے تو چہرے اور کلائی تک دونوں ہاتھوں کے علاوہ بدن کے کسی اور حصے پر نگاہ ڈالنا جائز نہیں، لیکن چہرے اور کلائی تک دونوں ہاتھوں پر نگاہ ڈالنے میں بھی اگر فتنے کا خوف ہو تو پھر ان کا دیکھنا بھی جائز نہ ہوگا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو شیخ طوسی کے نظریے کے مطابق دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ مکروہ ہے۔ شافعی حضرات کی اکثریت بھی اسی خیال سے متفق ہے، لیکن ان میں بھی بعض کے نزدیک چہرے اور کلائی تک دونوں ہاتھ
دیکھنا حرام ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے اور ہم اپنی اس ریڈنگ کو یہاں پر روک دیں گے، یعنی پیج نمبر 163 پر، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ ہماری ریکارڈنگ جو ہے یہ سیکنڈ لاسٹ ہے، اور بس اس کے بعد جو ہماری ریکارڈنگ ہوگی وہ لاسٹ ہوگی، کیونکہ اب چند ہی صفحات باقی ہیں، ہم انشاءاللہ اس کتاب کو ختم کر لیں گے۔ سلامت رہیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔